السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طنز و مزاح محمد اسلام کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم طنز و مزاح کے حوالے سے بات کو آگے بڑھائیں، حسب روایت ہم پھر آپ کی خدمت میں اصلاح زبان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پیش کریں گے۔ خواتین و حضرات، دیکھیے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ نثر لکھنا خاصا مشکل امر ہے، کیونکہ نثر میں بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں اور بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے وہیں بہت سے لفظ دہرائے بھی جاتے ہیں، الفاظ کی غیر ضروری تکرار بھی کی جاتی ہے۔ ہمیں بعض تحریروں میں اس طرح کے جملے ملتے ہیں، اور بعض لوگ بھی بعض تقریبات میں بھی اس قسم کے جملے ادا کرتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، یا کوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے آب زمزم کا پانی پیا، یا کوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جاوید لب سڑک کے کنارے کھڑا ہے۔ تو یہ سارے جملے اس اعتبار سے غلط ہیں کہ اس میں ہم نے ایک لفظ کو دو بار استعمال کر لیا، کیونکہ گلدستہ پھولوں کا ہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ کہنا پھولوں کا گلدستہ پیش کیا تو یہاں پھول اضافی ہو گیا۔ اسی طرح آب جو ہے وہ اس کا مطلب پانی ہی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ آب زمزم کا پانی پیا تو وہ بنیادی طور پر غلطی کر رہا ہے۔ اسی طرح لبِ سڑک کافی ہے، لیکن اگر کوئی صاحب لبِ سڑک کے کنارے کہتے ہیں تو کنارہ بھی آ گیا اور لبِ سڑک بھی آ گیا، تو یہ دونوں باتیں غلط ہو جاتی ہیں۔ تو خواتین و حضرات، ہمیں بولتے وقت اور لکھتے وقت اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایسی غلطیوں سے بچیں تاکہ ہماری تحریر اور ہماری گفتگو زیادہ خوبصورت دکھائی دے۔ تو یہ تھا اصلاح زبان کے حوالے سے ایک ہمارا آج کا موضوع، اور اس کے بعد ہم چلیں گے اب طنز و مزاح کی 100 لفظی کہانیوں کی طرف، جس کو خاصی آپ کی جانب سے ہمیں پذیرائی مل رہی ہے، اور اسی لیے ہم یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو آج میں جو کہانی پیش کروں گا پہلی، اس کا عنوان ہے توقع۔ خواتین و حضرات، کہانی سماعت فرمائیے۔ وہ مجھے فیس بک پر روز ایک پھول شیئر کرتی تھی جس پر لکھا ہوتا صرف آپ کے لیے۔ مجھے اچھا لگتا۔ اس نے ایسی کئی پوسٹ بھی شیئر کی جس میں یاد نہ کرنے، بھول جانے اور دوستی نبھانے کی خوبصورت باتیں موجود تھیں۔ میں نے اس پر توجہ دینی شروع کر دی۔ اس کے اس رویے میں بھی شدت آ گئی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، میں تمہیں اپنا سمجھنے لگا ہوں۔ جواباً وہ بولی، مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی، چند پھول اور پوسٹ شیئر کرنے کا یہ مطلب نہیں، اور پھر مجھے اس نے بلاک کر دیا۔ تو صاحب، یہ تھی ہماری پہلی کہانی توقع۔ اب ہم سنائیں گے آپ کو دوسری کہانی جس کا عنوان ہے بیوی۔ تو سماعت فرمائیے۔ علی مرزا اور میں ایک دفتر میں کام کرتے تھے۔ اکثر گپ شپ رہتی۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ علی اور مرزا اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں اور ان کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتے۔ میں اس صورتحال سے خاصا لطف اندوز ہوتا۔ نتیجتاً انہوں نے مجھ سے پوچھا، تم اپنی بیوی کے سامنے سر اٹھا کر بات کر سکتے ہو؟ میں نے کہا، روز کرتا ہوں۔ انہوں نے حیرانی سے کہا، وہ کیسے؟ میں نے کہا، میری بیوی مجھ سے 1 فٹ لمبی ہے، لہذا مجھے بیوی کے سامنے سر اٹھا کر بات کرنا ہی پڑتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری دوسری کہانی، اور تیسری کہانی کا ہماری عنوان ہے 5000 روپے۔ سماعت فرمائیے۔ میرے والد شوبز کی مشہور شخصیت تھے، ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ میں ہمت کر کے ڈرائنگ روم میں لوگوں کی موجودگی میں ان کے پاس پہنچ جاتا اور کہتا، ابا میں پاس ہو گیا ہوں۔
जवाबन वो मुस्कुराते और 5,000 का नोट मुझे पकड़ा देते। मैं साल में दो बार भी उन्हें यह खुशखबरी सुनाता और रकम लेकर दोस्तों के साथ मज़े उड़ाता। मगर इस साल में फेल हो गया। क्योंकि बाबा कुछ पूछते नहीं थे, इसलिए मैंने फिर खुशखबरी सुनाने का फैसला किया और बताया, मैं पास हो गया हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर 5,000 रुपये निकाले और मुझे दे दिए। तो साहब, ये थी हमारी आज की तीसरी कहानी, 5,000 रुपये। आज हम आपको चौथी कहानी भी इस नशिश में सुनाना चाहेंगे, जिसका उन्वान है भिखारी। मैं मुलाजमत से मुस्तफ़ी होने वाला था। सऊदीया में मेरी अच्छी जॉब मिल गई थी। सऊदीया में मुझे अच्छी जॉब मिल गई थी। W11 की मिनी बस में मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था। W11 की मिनी बस में मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था। फ़कीर की सदा ने चौंका दिया। वो मज़दूर था, उसकी टांग की हड्डी टूट गई थी। बेरोज़गारी से फाक़िह हो रहे थे। मैं आबदीदा हो गया और उसे कुछ रकम दे दी। फिर 2 बार ऐसा ही हुआ। बाद अज़ां मैं सऊदीया चला गया। चंद साल बाद वापस पाकिस्तान आया तो इत्तेफाकन W11 में वही फ़कीर मुझे फिर मिल गया। अब भी उसकी कहानी वही थी। मैंने कहा, भाई कम अज़ कम कहानी तो बदल लो। तो ख़वातीन व हज़रात, ये थी आज की हमारी तंज़-ओ-मिज़्ज़ा की खुसूसी नशिस्त। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन एक बात जो चलते चलते हम कहते हैं वो ये कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।